الرحمن الرحیم۔ آگے صیغہ ہے کرنا۔ بعض مفسرین کے مطابق اصل میں اقرر نہ تھا، رائے اول کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر اس رائے اول کو حذف کر دیا تو اقر نہ ہو گیا، حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی تو قرنا ہو گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں قرنا اصل میں اقرر نہ تھا، رائے اول کی حرکت ما قبل کو دے کر اس کو حذف کر دیا تو اقر نہ ہو گیا، حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی اس کو گرا دیا تو قرنا ہو گیا۔ بیضاوی میں ایک اور توجیہ بھی لکھی ہے کہ کرنا یہ خفنا کی طرح ہے اور قارا یا کارو سے ماخوذ ہے، جس طرح کہ خفنا خافا یا خافو سے ماخوذ ہے۔ بیضاوی میں ایک اور توجیہ بھی لکھی ہے کہ کرنا خفنا کی طرح ہے اور قارا یا کارو سے ماخوذ ہے، جس طرح کہ خفنا خافا یا خافو سے ہے، تو اور اس کا معنی بھی مادہ قرار کے قریب قریب لکھا ہے۔ اگلا صیغہ ہے حجرات، یہ حجرتن کی جمع ہے۔ حجرات یہ حجرتن کی جمع ہے۔ اس سلسلے میں اس کی مناسبت سے ایک ضابطہ بیان کیا کہ حجرات حجرتن کی جمع ہے، واحد میں عین کلمہ ساکن ہے، اور جب فعلن یا فعلتن کی جمع الف اور تا کے ساتھ ہو تو عین کلمہ کو ضمہ اور فتح دونوں دے سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے حجرتن کی جمع جب حجرات آئی ہے الف اور تا کے ساتھ تو عین کلمہ کو ضمہ اور فتح دونوں دے سکتے ہیں، چنانچہ حجرات بھی پڑھ سکتے ہیں اور حجرات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حجرات یہ حجرتن کی جمع ہے، اس میں واحد کے اندر عین کلمہ ساکن ہے۔ اس سلسلے میں ایک ضابطہ یہ ہے کہ فعلن اور فعلتن کی جمع جب الف اور تا کے ساتھ ہو تو عین کلمہ کو فتح اور ضمہ دونوں دے سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے حجرتن کی جمع حجرات بھی آ سکتی ہے جیم کے ضمہ کے ساتھ، اور حجرات بھی آ سکتی ہے جیم کے فتح کے ساتھ۔ اور فعلن اور فعلتن کی جمع جب الف اور تا کے ساتھ ہو تو عین کلمہ کو کسرہ اور فتح دونوں دے سکتے ہیں، جیسے کسرتن کی جمع میں کسرات بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسرات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فعلن اور فعلتن کی جمع جب الف اور تا کے ساتھ ہو تو عین کلمہ کو کسرہ اور فتح دونوں دے سکتے ہیں، چنانچہ کسرتن کی جمع کسرات بھی آ سکتی ہے اور کسرات بھی آ سکتی ہے۔ اور فعلتن کی جمع جب الف اور تا کے ساتھ ہو تو عین کلمہ کو صرف فتح دے سکتے ہیں، جیسے تمرتن کی جمع تمرات آتی ہے۔ فعلتن کی جمع جب الف اور تا کے ساتھ ہو تو عین کلمہ کو فتح دیں گے، جیسے تمرتن کی جمع تمرات آتی ہے۔ تو حجرتن جو حجرات کی جمع ہے، یہ صیغہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس قاعدہ کو بتانے کے لیے، اس قاعدہ کی تعلیم کے لیے یہ صیغہ یہاں پہ لکھا گیا۔ الحمدللہ، یہاں سے اختتامی کلمات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہوئی ہے اور ایسے قواعد پر مشتمل ہے جو ہر قسم کے طالب علم کے لیے مفید ہے، خواہ وہ چھوٹے درجے کا ہو یا بڑے درجے کا ہو۔ بالخصوص افادات اور خاتمے کا باب تو ایسے فوائد پر مشتمل ہے کہ اکثر صرف کی کتابیں اس سے خالی ہیں، حالانکہ ان کا جاننا بہت ہی نافع ہے، کیونکہ علم صرف سے مقصود قرآن مجید کا علم ہے اور خاتمہ میں قرآن مجید کے صیغے مذکور ہیں، اور ان صیغوں کا جاننا بغیر تفسیر کی کتابوں کی طرف رجوع کیے بہت دشوار ہے۔ اس سے زیادہ نفع مند چیز اور کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کتاب ختم ہوئی اور یہ ہر قسم کے طالب علم کے لیے مفید ہے، خواہ وہ چھوٹے درجے کا ہو یا بڑے درجے کا ہو۔ بالخصوص افادات کا باب اور خاتمہ تو ایسے فوائد پر مشتمل ہے کہ اکثر صرف کی کتابیں ان سے خالی ہیں، حالانکہ ان کا جاننا بہت زیادہ نافع ہے، کیونکہ علم صرف سے مقصود قرآن مجید کا علم ہے اور خاتمہ میں قرآن مجید کے صیغے مشکل صیغے مذکور ہیں کہ اکثر ان کا جاننا بغیر تفسیر کی کتابوں کی طرف رجوع کیے دشوار ہے۔ اس سے زیادہ نفع مند چیز اور کیا ہوگی۔ وبا ہمی جہت یہاں سے علم صیغہ کی وجہ تسمیہ بیان کی۔ دو وجہ تسمیہ ہیں۔ نمبر ایک، اس کتاب میں قرآن مجید کے مشکل صیغے مذکور ہیں تو اس پوری کتاب کا نام علم صیغہ رکھا گیا تسمیۃ الکل باسم الجز کی قبیل سے۔ دو وجہ تسمیہ ہیں۔ پہلی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کتاب میں قرآن مجید کے مشکل صیغے مذکور ہیں،
تو پوری کتاب کا نام علم الصیغہ رکھا گیا تسمیۃ الکل باسم الجز کی قبیل سے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب 1276 ہجری کو مکمل ہوئی، اور 1276 ہجری کے اعداد حروف ابجد کے لحاظ سے ان کا مجموعہ 1276 بنتا ہے۔ علم الصیغہ کے اعداد کا مجموعہ حروف ابجد کے لحاظ سے 1276 بنتا ہے، اسی لیے اس کا نام علم الصیغہ رکھا گیا۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ رسالہ، یہ کتاب 1276 ہجری کو مکمل ہوئی، اور علم الصیغہ کے اعداد کا مجموعہ حروف ابجد کے لحاظ سے 1276 بنتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام علم الصیغہ رکھا گیا۔ آگے وسبب ظہور این قوانین، یہاں سے اس کتاب کا لقب اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ اس کتاب کا لقب ہے قوانین جزیلہ حافظیہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب حافظ وزیر علی صاحب کی خاطر لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کا لقب اور اس کی وجہ بیان کی کہ اس کا لقب ہے قوانین جزیلہ حافظیہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب حافظ وزیر علی صاحب کی خاطر لکھی گئی تھی۔ آخر میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبول فرمائے، اور بندہ یعنی مصنف کو دنیاوی تکالیف سے عافیت عطا فرمائے، اور اپنے حبیب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آستانے پر بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائے، اور حافظ وزیر علی صاحب جو اس کتاب کی تصنیف کا باعث ہیں ان کو ہر لحاظ سے خوشحال فرمائے، اور دینی اور دنیاوی مقاصد پر کامیاب فرماوے۔ اور آخر میں فرمایا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔